حارث کلاس میں داخل ہونے سے پہلے استاد جی کی اجازت طلب کرنے لگا۔ کہنے لگا، استاد جی میں اندر آ جاؤں؟ بڑی ہی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے وہ پوچھ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ پورے 10 منٹ دیر سے پہنچا ہے۔ رحمت بخش نے بڑی گھورتی ہوئی نظر اس پر ڈالی تھی۔ کہنے لگا، یہ وقت ہے تمہارے آنے کا؟ اسکول ہے یا کوئی تفریح کا؟ جب تمہارا دل چاہے تو منہ اٹھا کے آ جاؤ، جب دل چاہے منہ اٹھا کے چلے جاؤ۔ چلو اندر آؤ۔ حارث چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا ہوا اندر آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھتا، رحمت بخش نے کہا کہ میں نے تمہیں کب کہا کہ جا کر کرسی پر بیٹھو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ کافی غضبناک لہجے سے رحمت علی نے کہا تھا۔ حارث اندر ہی اندر خوف زدہ تھا۔ جب استاد کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ 50 دفعہ اٹھک بیٹھک لگاؤ تاکہ آئندہ دیر سے آنے سے پہلے تمہیں یہ سزا یاد رہے۔ یہ سن کر حارث کہنے لگا، استاد جی آج معاف کر دیں، آئندہ دیر سے نہیں آؤں گا۔ استاد رحمت بخش نے کہا کہ کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر پڑھائی کے معاملے میں ذرا بھی نرمی دکھاؤ تو تم لوگ سر پر چڑھ جاؤ گے۔ چلو جلدی سے اٹھک بیٹھک لگاؤ۔ حارث اپنا بیگ اتارنے لگا کیونکہ کتابیں بہت زیادہ تھیں۔ بامشکل ہی وہ بیگ سنبھال کر کلاس تک آتا تھا۔ اس نے سوچا کہ بیگ اتار کر سیٹ پر رکھ دے، پھر اپنی سزا پوری کرے، لیکن رحمت بخش نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بیگ کو اتارنے کی۔ بیگ پہنے پہنے ہی تم اٹھک بیٹھک لگاؤ گے۔ کافی زیادہ کتابیں تھیں۔ بیگ کا وزن اچھا خاصا تھا۔ حارث نے گہری لمبی سانس لی اور پھر کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک لگانے لگا، لیکن ابھی تک چوتھی باری اٹھا تھا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ بہت وزنی بیگ تھا جو اس کی کمر پر لٹکا ہوا تھا۔ صحت میں بھی وہ لاغر قسم کا تھا، کمزور تھا۔ 10 اٹھک بیٹھک لگا کر ہی استاد کے سامنے آنسو بہانے لگا۔ کہنے لگا، استاد جی اور نہیں لگ رہی، میری تو ٹانگیں کانپنے لگی ہیں۔ استاد نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگے، دیر کرتے وقت تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ ویسے بھی تم زیادہ تر غیر حاضر رہتے ہو۔ تھپڑ پڑنا تھا کہ حارث رونے لگا۔ رحمت بخش کو اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ کہنے لگا، جلدی سے اٹھک بیٹھک لگاؤ ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گے۔ کمبختوں کی توجہ ہی نہیں ہے پڑھائی کی طرف۔ 50 دفعہ اٹھک بیٹھک لگاتے ہوئے حارث کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ٹانگیں یوں تھیں کہ جیسے چلنے کے قابل ہی نہ رہی ہوں، اوپر سے اتنا وزنی بیگ۔ رحمت بخش نے کہا کہ جاؤ جا کر بیٹھ جاؤ اور آئندہ دیر سے مت آنا اور نہ ہی تمہاری غیر حاضری ہو۔ وہ چلتا ہوا اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن پورا دن بار بار اپنے آنسو صاف کرتا رہا۔ بریک کے وقت بھی وہ اپنی کلاس میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، لیکن غیر حاضر بہت رہتا تھا۔ کلاس میں زیادہ تر لڑکے اس سے دوستی ہی نہیں کرتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کافی خاموش مزاج قسم کا لڑکا تھا۔ یہ نہیں کہ پڑھنے میں اچھا نہ تھا، اسکول میں جب بھی ٹیسٹ دیتا تو اس کے نمبر اگر بہت اعلیٰ نہیں آتے تھے تو فیل بھی نہیں ہوتا تھا، اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا تھا۔ استاد کے پوچھے گئے سوالوں کا جواب بھی دے دیتا تھا۔ اگر پابندی سے اسکول آتا تو شاید اچھے بچوں میں اس کا شمار ہوتا، لیکن ہفتے میں اس کی 1-2 غیر حاضریاں ضرور ہوتی تھیں، اور اکثر ایسا ہوتا کہ وہ دیر سے اسکول پہنچتا تھا۔ اور وہ کیوں اتنی دیر لگاتا تھا، یہ بات رحمت بخش کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ نہایت ہی ذمہ دار استاد تھا اور چاہتا تھا کہ جس جماعت میں اسے نگران بنایا گیا ہے وہ ان بچوں کو پوری توجہ دے۔ وہ ایک ایک بچے پر توجہ دیتا تھا۔ اپنے پیشے سے کافی مخلص تھا، لیکن اتنا ہی سخت مزاج بھی تھا۔ بچے بہت ڈرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ رحمت بخش کا دیا گیا ہوم ورک اس کی کلاس کے بچے کر کے نہ لائے ہوں۔ اگر بچہ زیادہ غیر حاضری کرتا تو رحمت بخش ان کے والدین سے رابطہ کرتا تھا، پوچھتا تھا کہ آپ نے بچوں کو اسکول بھیجا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اکثر بچے شرارت کی طور پر گھر سے تو اسکول کا نام لے کر نکلتے تھے، لیکن پورا دن آوارہ گردی کرتے رہتے تھے۔ چھٹی کے وقت گھر چلے جاتے اور گھر والوں کو یہی بتاتے کہ ہم اسکول سے پڑھ کر آئے ہیں۔ نہ اسکول والوں کو خبر ہوتی کہ وہ بچہ کب آیا اور کب نہیں، اور ماں باپ سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ پڑھائی کرنے گیا ہے۔ رحمت بخش بچوں کے ایسے ہتھ کنڈوں سے خوب واقف تھا، اس لیے سزا ایسی دیتا تھا کہ اگلی بار بچہ چھٹی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ آج بھی اس نے حارث کو ایسی ہی سزا دی تھی۔ وہ بچہ چھٹی کے وقت اپنا بیگ اٹھائے بڑے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا اپنی جماعت سے نکل کر اسکول سے باہر نکل رہا تھا۔ اسکول میں داخل ہوتے ہی بہت بڑا کھیل کا میدان بنا ہوا تھا، اور اس میدان کو عبور کرنے کے بعد سامنے لائن سے کلاسز بنی ہوئی تھیں،
اور ایک کونے میں آفس تھا۔ پھر سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر بھی کلاسز کی تعمیر کی گئی تھی۔ وہ اسکول ٹرسٹ پر تھا۔ آدھے پیسے لوگوں کی خیرات سے آتے تھے اور آدھی فیس بچوں کے ماں باپ بھرتے تھے۔ اساتذہ کی تنخواہیں بھی بہت کم تھیں، لیکن رحمت بخش کو بچوں کو پڑھانے کا جنون تھا۔ کہتا تھا کہ میرا بس چلے تو پاکستان کے کسی بچے کو انگوٹھا چھاپ نہ رہنے دوں۔ اپنے جنون اور لگن کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر بچے کی کاپی خود چیک کرتا تھا۔ بچہ زیادہ غیر حاضر ہوتا تو اس کے گھر تک پہنچ کر وجہ جان لیتا تھا۔ اکثر وجہ یہی سامنے آتی تھی کہ والدین کو بیوقوف بنا کر بچے یہی کہتے تھے کہ ہم اسکول جا رہے ہیں، لیکن اسکول کا بہانہ کر کے یا تو وہ کسی خالی میدان میں کرکٹ کھیل کر وقت گزارتے تھے یا پھر آوارہ گردی کرتے۔ جس اسکول میں رحمت بخش پڑھاتا تھا وہ لڑکوں کا اسکول تھا۔ بچے بھی خاصی اپ ٹو ڈیٹ قسم کے تھے، اس لیے ایک ڈنڈا رحمت بخش اپنے پاس لازمی رکھتا تھا۔ جب بھی کسی شاگرد کے ہاتھ پر مارتا تو سرخ کر دیتا تھا، کہتا تھا آئندہ چھٹی نہیں کرنا۔ اگلے روز جب حارث اسکول میں آیا تو 10 منٹ پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ اپنی جماعت میں ہی بیٹھا تھا۔ اسمبلی ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے رحمت بخش کی جب اس پر نظر پڑی تو چہرے پر خود بخود مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل میں سوچا کہ اب یہ سیدھا رہے گا، کل اٹھک بیٹھک کرائی ہے تو کیسے آج 10 منٹ پہلے پہنچا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اسمبلی کے لیے گھنٹی بج گئی۔ تمام بچوں نے اسمبلی میں سیدھی لائنیں بنائیں، قومی ترانہ پڑھا، پھر اپنی اپنی جماعتوں میں چلے گئے۔ لیکن جیسے ہی سائنس کا چیپٹر رحمت بخش نے پڑھانا شروع کیا تو اس کی چیل جیسی نظر تمام بچوں پر تھی۔ بائیں جانب کی آخری کرسی پر حارث بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اسے یوں نیند میں جاتے دیکھ کر رحمت بخش نے ہاتھ میں پکڑا چاک کا سیدھا نشانہ اس کے سر پر لیا تھا، جو بالکل ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ سر پر چاک لگتے ہی وہ ہوش مندی میں آیا تھا۔ رحمت بخش کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا کھڑے ہو جاؤ، میں یہاں پر سمجھا رہا ہوں اور تم سو رہے ہو۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ اسکول میں آ کر استاد کا لیکچر سننا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ تم کیا یہاں سونے آتے ہو؟ چلو کھڑے ہو جاؤ، اور اب کھڑے ہو کر ہی تم پورا دن پڑھو گے، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھو گے۔ حارث کہنے لگا سر، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح سے جسم میں بہت درد ہے، ایسا لگ رہا ہے بخار ہے، میں سونا نہیں چاہتا لیکن میری آنکھیں نہیں کھل رہیں۔ رحمت بخش کہنے لگا کہ جھوٹے بہانے تو کوئی تم بچوں سے بنانا سیکھے۔ ارے جب میں تم لوگوں کی جماعت میں تھا تو بیماری کے باوجود پڑھنے آتا تھا اور سب سے اول نمبر لے کر پاس ہوتا تھا۔ یہ بیماری شماری سب باتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ میں تو 100 بخار میں اور 101 بخار میں بھی اسکول پہنچا ہوتا تھا، کھانسی ہو، نزلہ ہو یا کوئی اور مرض، میں نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی۔ پورے اسکول میں میرا ریکارڈ قائم تھا۔ مجھے پڑھنے کا بے تحاشا شوق اور جنون تھا، لیکن مجھے آج کل کے بچوں میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے، ہمارے پاکستان کا مستقبل تم جیسے جوانوں کے پاس جائے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ چلو چلو کھڑے رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹھنے کی۔ حارث بیچارہ کھڑا ہو گیا، پھر پورا دن وہ کھڑا ہی رہا۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں اکڑ گئی تھیں۔ آخری پیریڈ تھا جب رحمت بخش نے کہا کہ کاپیاں چیک کرواؤ۔ سب کی کاپیوں میں کام چیک کرنے کے بعد جب حارث کی کاپی اس کے ہاتھ میں لگی تو اسے لگا کہ یہ کام حارث نے نہیں کیا، کیونکہ بڑی صاف ستھرائی رائٹنگ میں لکھا گیا تھا اور اس بچے کی رائٹنگ اتنی صاف ستھری نہیں تھی۔ رحمت بخش نے جلدی سے صفحے پیچھے کو پلٹے، اس کی رائٹنگ چیک کرنے لگا۔ سب سے زیادہ اچھی رائٹنگ اس کام کی تھی جو کہ اس نے گھر میں کرنے کے لیے دیا تھا۔ رحمت بخش پہلے ہی بچوں کو سختی سے یہ بات منع کر چکا تھا کہ میرا دیا ہوا کام تم لوگوں نے اپنے گھر والوں سے نہیں کروانا، تم لوگ خود کرو گے۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ اگر بچہ اسکول میں لیکچر لے کر وہی گھر میں جا کر اسے دوبارہ لکھے تو اس کا سبق ذہن نشین ہو جاتا ہے، لیکن ایسے بچوں کا پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں جو اپنا کام اپنے بڑے بہن بھائیوں سے کرواتے ہیں یا پھر اپنی والدہ کی منت سماجت کر کے کروا لیتے ہیں تاکہ لکھنے کی بھی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ رحمت بخش فوراً سے کرسی سے کھڑا ہوا، اپنا موٹا ڈنڈا اٹھایا اور چلتے ہوئے حارث کے پاس آ گیا۔ کاپی اس کے آگے ڈیسک پر پھینکی، کہنے لگا بتاؤ کس کی لکھائی ہے یہ؟ پھر اس کا کان پکڑ کر مڑوڑنا شروع کر دیا۔ وہ کرہا کر رہ گیا، کہنے لگا استاد جی میری رائٹنگ ہے، میں نے ہی کام کیا ہے۔ کہنے لگے جھوٹ بھی بولنے لگے ہو، ایسا زور کا ڈنڈا ماروں گا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تم نے کیا استاد کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ پھر رحمت بخش نے 3-4 صفحے پیچھے کیے اور کہنے لگا یہ دیکھو یہ ہے تمہاری لکھائی، اتنا صاف ستھرا کام تم نے گھر میں کس سے کروایا؟
یقیناً اپنی بڑی بہن سے کروایا ہوگا یا اپنی والدہ سے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا ماں باپ کا پیسہ حرام کا ہے جو وہ فیس بھر رہے ہیں، اور تم بجائے پڑھنے کے اور اپنا کام خود کرنے کے، توجہ دینے کے، اپنا کام اپنے بڑے بہن بھائی سے کروا کر لائے ہو؟ حارث کہنے لگا، استاد جی میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کام میں نے خود کیا ہے، گھر میں خود لکھا تھا تو اس لیے صاف ستھرا لکھا گیا۔ یہاں پر جلدی جلدی میں لکھتا ہوں تو لکھائی تھوڑی سی گندی ہو جاتی ہے، میں نے کسی سے نہیں لکھوایا۔ لیکن رحمت بخش کو اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں آیا۔ کہنے لگا، تم سچ بول رہے ہو، یہاں پر میں اپنے طریقے سے تم سے سچ اگلواؤں؟ رحمت بخش کو جھوٹ سے سخت چڑ تھی، اس نے سخت لہجے میں اسے کہا۔ وہ کہنے لگا، استاد جی کام میں نے خود کیا ہے۔ اس کا کام چھوڑ کر ایک تھپڑ رحمت بخش نے حارث کے منہ پر مارا تھا، وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ ویسے ہی صبح سے کھڑا کھڑا اس کی ٹانگیں اکڑ گئی تھیں اور اس پر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر آیا تھا۔ رحمت بخش کو بہت غصہ آیا تھا، کہنے لگا، ایک تو تم نے کام کسی اور سے کروایا، اوپر سے تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ بھی اتنی ڈھٹائی سے۔ سچ بتا دو گے تو چھوڑ دوں گا۔ وہ کہنے لگا، استاد جی سچ کہہ رہا ہوں، کام میں نے خود کیا ہے۔ لیکن ایک اور زوردار تھپڑ رحمت بخش نے اس کے منہ پر مارا۔ کہنے لگا، سچ بول دو، چھوڑ دوں گا، جھوٹ پر ہی ڈھیٹوں کی طرح قائم رہے تو مار مار کر آج تمہاری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گا۔ حارث اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ رحمت بخش کو بڑا غصہ آنے لگا کیونکہ اسے اپنے تجربے پر بڑا یقین تھا۔ اس کا تجربہ کہہ رہا تھا کہ کام اس نے کسی اور سے کروایا ہے، یہ لکھائی اس کی نہیں۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے، لیکن اس کی زبان پر یہی ایک لفظ تھا کہ کام میں نے کیا ہے، میں نے کسی سے نہیں کروایا۔ ساری کلاس چپ تھی۔ رحمت بخش کے غصے کو دیکھ کر بچے سہمے ہوئے تھے۔ رحمت بخش نے کہا کہ نکالو اپنا قلم، میرے سامنے ایسی لکھائی میں لکھ کر دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لکھائی تمہاری ہے یا کسی اور کی۔ حارث کہنے لگا، جی ماسٹر صاحب میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں۔ حارث صبح سے کھڑا تھا، کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں اب اندر سے کپ کپانے لگی تھیں کیونکہ اس وقت اسے بخار بھی ہو رہا تھا، لیکن رحمت بخش کو پرواہ تک نہ تھی۔ حارث نے اپنا پین نکالا اور اگلے صفحے پر لکھنے لگا، لیکن چونکہ تھکن اور بخار کی وجہ سے اس کی بری حالت تھی، آنکھوں سے پانی آنسو کے ذریعے بہہ رہے تھے۔ بخار کی شدت کی وجہ سے اس نے کھڑے کھڑے جب لکھنا شروع کیا تو لکھائی اتنی صاف ستھری نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اس نے گھر بیٹھ کر کام کرنے سے کی تھی۔ پھر استاد کا خوف سر پر سوار تھا، استاد کی نظریں اس پر گڑی ہوئی تھیں اور تھا بھی صرف 5ویں جماعت کا شاگرد، اس لیے گھبرا بھی گیا تھا۔ بڑی کوشش کی اس نے کہ ویسے ہی لکھائی لکھ سکے جیسی کہ اس نے گھر پر لکھی تھی، لیکن کام ویسا نہیں ہو پایا۔ رحمت بخش نے دیکھا تو کہنے لگا کہ اب بھی تم جھوٹ بولو گے کہ یہ کام تم نے کیا ہے۔ اس بار رحمت بخش کا لہجہ بڑا غضبناک تھا۔ حارث کہنے لگا، استاد جی کام میں نے ہی کیا ہے، یہاں پر اس لیے بھی نہیں لکھ سکا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر میں صبح سے کھڑا ہوں، تھک گیا ہوں۔ رحمت بخش کہنے لگا، ایک تو تم جھوٹ بولتے ہو، اوپر سے زبان چلاتے ہو، وہ بھی استاد کے سامنے۔ تمہاری نظر میں استاد کی کیا کوئی اہمیت نہیں؟ ہاتھ نکالو اپنا، آج تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دوبارہ کوئی بچہ نہ تو مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا اور نہ ہی اپنا کام کسی سے لکھوائے گا، اور تم تو بالکل الف کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے۔ 50 دفعہ اٹھک بیٹھک کروائی تھی نا تم سے، کیسے اگلے دن 10 منٹ پہلے تم پہنچے تھے اسکول؟ تم بچوں کو پیار کی زبان سمجھ آتی ہی نہیں ہے، تم لوگ صرف ڈنڈے کے یار ہو۔ یہ کہہ کر اس نے حارث کا ہاتھ پکڑا اور اس پر ڈنڈا مارنا شروع کر دیا، اور ہر بار زور سے ڈنڈا مار کر پوچھتا کہ بتاؤ سچ کیا ہے، کام کس سے کروایا ہے؟ کہنے لگا، استاد جی کام میں نے خود کیا ہے۔ روئے جا رہا تھا لیکن اسی بات پر قائم تھا۔ رحمت بخش کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، اسے مار مار کر وہ خود بھی ہانپنے لگا تھا۔ کہنے لگا، سچ بتاؤ چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگا، سچ کہہ رہا ہوں استاد جی، کام میں نے ہی کیا ہے۔ آخر میں جب رحمت بخش تھک گیا تو اس نے اس کو زور سے دھکا دیا تھا، وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ کہنے لگا، تم جیسے بچے بڑے ہو کر معاشرے کا طاق بنتے ہو، کبھی بھی اچھا انسان نہیں بن سکتے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، بیگ اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، اپنی شکل میرے سامنے مت لانا، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں تمہیں اور مارنا شروع کر دوں۔ جھوٹا کہیں کا، 100 تھپڑ کھا لیے لیکن اپنے جھوٹ سے باز نہیں آیا۔ ارے کسی اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ لکھائی تمہاری نہیں ہے، اگر سچ بتا دیتے تو اتنا نہیں پٹتے مجھ سے۔ حارث روئے جا رہا تھا، کمر پر ڈنڈے، ہاتھوں پر ڈنڈے، ٹانگیں کھڑے کھڑے ویسے ہی اکڑ چکی تھی۔
اب تو کپ کپا بھی رہا تھا، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے بیگ پہنا اور اپنی کلاس سے باہر نکل گیا۔ ابھی چھٹی ہونے میں بھی 10 منٹ باقی تھے۔ اسکول سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز وہ اسکول نہیں آیا تھا۔ رحمت بخش کہنے لگا، دیکھا نا، پھر سے چھٹی کر لی اس نے۔ یہ بچہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک تو جھوٹ بڑی ڈٹھائی سے بولتا ہے، مار کھا کر بھی جھوٹ بولتا رہا، اور اب یہ چھٹیاں کرے گا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے پر توجہ کیوں نہیں دیتے۔ چاہتے تو یہی ہے کہ بڑا ہو کر افسر بنے، ملک اور قوم کا نام روشن کریں، لیکن اسکول بھیجتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ رحمت بخش نے اپنا دل چلاتے ہوئے پہلے تو حارث کی برائیاں کیں، پھر بچوں کو پڑھانے لگا، اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کل آئے گا تو اسے چھوڑوں گا نہیں، اس سے بھی زیادہ سخت سزا دوں گا۔ لیکن وہ اگلے روز بھی نہیں آیا۔ جب اسے غیر حاضر ہوتے ہوئے 12 دن گزر گئے تو پرنسپل نے رحمت بخش کو اپنے آفس میں بلایا۔ کہنے لگے، آپ کی جماعت میں ایک بچہ 12 دن سے غیر حاضر ہے، کیا اس کی کوئی اپلیکیشن آئی ہے؟ رحمت بخش نے کہا کہ نہیں جی، نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کی جماعت کا کوئی بچہ غیر حاضر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اپنے بچوں پر بڑی محنت کرتے ہیں، اور اگر بچہ نہ آئے تو آپ تو خود جا کر وجہ دریافت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں جا کر بچہ کیوں نہیں آ رہا؟ رحمت بخش کہنے لگا کہ جب وہ آخری بار آیا تھا تو اس نے اپنا کام اپنے کسی بڑے بہن بھائی سے کروایا تھا، اور پھر جھوٹ بول رہا تھا کہ کام اسی نے کیا ہے، اس لیے میں نے اسے ذرا ڈانٹ کر کہہ دیا۔ 2 تھپڑ کیا لگا دیے، اس بچے نے تو آنا ہی چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کو میری شکایتیں لگا رکھی ہیں، اس لیے اس کے گھر پوچھنے جاؤں گا تو اس کا باپ الٹا مجھ پر چلانے لگے گا، کیونکہ اپنے بچوں کی غلطی تو والدین کو نظر نہیں آتی۔ استاد اگر اونچی آواز میں بات کر دے، 2 تھپڑ لگا دے تو استاد کو ہی برا بنا دیتے ہیں۔ پرنسپل کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہوگی، آپ جائیں اور جا کر پتہ کریں، کیونکہ وہ بچہ کبھی بھی فیل نہیں ہوا۔ اگر کم حاضری ملی ہے تو اس کم حاضری میں بھی اچھے نمبر لے لیتا ہے، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ 12 دن اس نے مسلسل چھٹی کی ہو۔ رحمت بخش کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، مجھے آپ اس کے گھر کا پتہ بتا دیں۔ پرنسپل نے رجسٹر کھول کر اس کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اسی شام رحمت بخش حارث کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی تو پہلے تو کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ دوسری تیسری دستک پر ایک شخص نے دروازہ کھولا تھا، جس کی شیو بڑی ہوئی تھی، حلیہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ رحمت بخش نے کہا کہ کیا یہ حارث کا گھر ہے؟ سامنے کھڑے شخص نے کہا کہ جی ہاں، اس کا گھر ہے، اور میں حارث کا والد ہوں۔ یہ سن کر رحمت بخش نے گہری سانس لی۔ کہنے لگا کہ آپ کا بچہ 12 دن سے اسکول نہیں آ رہا، غیر حاضر ہے، میں اسے پڑھاتا ہوں، اس لیے سوچا جا کر پوچھ لوں۔ رحمت بخش کا یہ کہنا تھا کہ حارث کا والد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کہنے لگا، وہ کبھی اسکول نہیں آئے گا استاد صاحب۔ اس کے والد روتے ہوئے رحمت بخش کے گلے لگ گئے۔ کہنے لگا، میرا بیٹا مر چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رحمت بخش کی رنگت یکدم پھک پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، اسے کیا ہو گیا اور کیسے مر گیا؟ حارث کا باپ کہنے لگا کہ میرا بیٹا بہت بیمار رہتا تھا، لیکن اسے پڑھنے کا بھی بے تحاشا شوق تھا۔ ہر وقت وہ بخار میں رہتا تھا۔ میں نے بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن سب اس سے مایوس ہو چکے تھے۔ اسے کینسر تھا۔ میں اسے بہت کہتا تھا کہ وہ گھر میں رہا کرے، لیکن اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جس دن اس کی طبیعت ذرا بھی بہتر ہوتی تھی وہ اسکول پہنچ جاتا تھا، لیکن اس بار جب اسکول سے آیا تو بہت رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگا کہ جسم میں بہت درد ہے، اسے بہت تیز بخار تھا، اور پھر وہ بخار بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس کے ہاتھوں پر اور جسم پر لال رنگ کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کس چیز کے ہیں تو کہنے لگا الرجی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر رحمت بخش اپنی نظروں میں شرمندہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ڈنڈے سے پڑنے والے دھبے تھے۔ اس کا باپ کہنے لگا، میرا بیٹا انتقال کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ بڑی محنت سے گھر پر بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کرتا تھا، اس کی کتابیں دیکھتا ہوں تو رونا آتا ہے۔ یہ سن کر رحمت بخش کو لگا کہ جیسے اس کے اندر کوئی چیز چھن سے ٹوٹی ہو۔ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو وہ روک نہیں پا رہا تھا۔ کتنا غلط سمجھا تھا اس نے حارث کو۔ وہ بچہ تو اتنی بڑی بیماری کے ساتھ پڑھنے آتا تھا، صرف اس لیے کہ اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ رحمت بخش کو یاد آنے لگا کہ اکثر وہ اسکول میں جب پہنچتا تھا تو ہانپنے لگ جاتا تھا، اکثر اس کا جسم گرم رہتا تھا، نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل رہتی تھیں، بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی نہیں تھا، بس اپنی کلاس میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھتا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی سی ہوتی تھی۔ جیسے جیسے وہ حارث کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کے آنسو بہے جا رہے تھے، اور جب اپنا جاہلانہ رویہ اسے یاد آیا تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔
جی چہا کہ وقت کا پہیہ پیچھے کو گھوم جائے اور وہ حارث کو سینے سے لگا لے کہ اتنی بڑی بیماری کے ساتھ بھی پڑھنے آتا تھا، اپنی محنت سے پڑھتا تھا، لکھتا تھا۔ وہ تو اس دن سچ ہی کہہ رہا تھا کہ کام اسی نے ہی کیا ہے، لیکن میں نے اس کی بات سننے کی کوشش نہیں کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی، اور اسے مارنے لگا۔ تیز بخار میں بھی اسے مارتا چلا گیا۔ جیسے جیسے رحمت بخش سوچ رہا تھا اس کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ گھر آ کر اس نے کھانا نہیں کھایا، بے تحاشا روئے جا رہا تھا۔ اس کی بیوی اس کے رونے کی وجہ پوچھنے لگی لیکن کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دیر بعد سیدھا قبرستان چلا گیا۔ ابھی تک اس کی قبر کی مٹی گیلی تھی، اوپر گلاب کی پتیاں گری ہوئی تھیں۔ اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اپنے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا حارث مجھے معاف کر دو، بیٹا میں سچ نہیں جانتا تھا، ہو سکے تو اپنے استاد کو معاف کر دینا۔ یہ تھی رحمت بخش کی کہانی۔ لیکن ہماری تمام استاد سے گزارش ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ جو آپ کی کلاس میں بھی ہو تو خدا را اس کی بات پر بھروسہ کریں اور پہلے تصدیق کریں اور پھر ہاتھ اٹھائیں۔